السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تین چار اہم ترین خبروں پر بات کریں گے آپ سے، مگر سب سے پہلی خبر جو آپ سے شیئر کرنی ہے وہ ہے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل پر۔ اس ٹرائل کے دوران سخت سوالات کی بوچھاڑ کر دی گئی ہے وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث پر، اور کافی سارے موقعوں پر ایسا ہوا کہ خواجہ صاحب ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ وکالت اور بطور جج میرا مجموعی تجربہ 38 سال کا ہے، میں آج بھی خود کو پرفیکٹ نہیں سمجھتا۔ فوجی عدالت میں بیٹھا افسر اتنا پرفیکٹ کیسے ہوتا ہے کہ وہ اتنی سخت سزا کا تعین کر سکے؟ واضح رہے کہ پوری دنیا پر ملٹری کورٹس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں پر سخت ترین تنقید کی جا رہی ہے، اور ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ ایک فوجی جرنل یا فوجی کرنل جو بھی ان کی سماعت کر رہا ہے اور جو فیصلے سنا رہا ہے، اس کا اتنا ایکسپیرینس کیسے ہوا؟ کیا اس نے وکالت کی یا کیا اس نے LLB کی ہے کم سے کم؟ تو اس طرح سے جمال خان مندوخیل نے بھی یہی کہا کہ میں 38 سال میں قانون کے شعبے سے، عدالتوں سے وابستگی کے باوجود میں خود کو مکمل اور پرفیکٹ نہیں سمجھتا، اور ظاہر سی بات ہے کوئی بھی شخص پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان خامیاں اس میں بہت ہوتی ہیں، ہر انسان میں۔ انسان خطا کا پتلا بھی ہے اور خامیوں سے لبریز بھی ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتی ہیں، کسی میں زیادہ خامیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو اتنی بڑی بڑی سزائیں دی گئی ہیں، 10 سال کی سزا، تو اس پر انہوں نے بات کی۔ جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق صرف فوج پر ہوتا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ میری معلومات کے مطابق کیس کوئی اور سنتا ہے اور سزا جزا کا فیصلہ کمانڈنگ افسر کرتا ہے، جس نے مقدمہ سنا ہی نہیں، وہ سزا جزا کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ اب دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ فیصلہ کسی نے سنا، ایویڈنس اگر کوئی تھی تو وہ کسی کے سامنے پیش کی گئی، اس میں تو تھا ہی نہیں، اس میں تو کوئی ایویڈنس ہے ہی نہیں۔ جیسا کہ حفیظ اللہ خان نیازی نے کہا تھا کہ صرف یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مجرم اور بری، یعنی جس کو بری کرنا ہو اس کے لیے بری ہوتا ہے، اور جس کو مجرم سزا دینی ہو اس کے لیے صرف اتنا لکھا جاتا ہے۔ مزید مسرت ہلالی صاحبہ کا کہنا تھا کہ 198 مسافر سوار تھے، ان کی جانوں کو خطرے میں ڈالا گیا۔ یہ بات ہو رہی ہے پرویز مشرف کے جہاز کی، جب اس کو نواز شریف کے دور میں اور نواز شریف کے مبینہ طور پر حکم پر یہ کہا گیا تھا کہ ان کو اترنے نہیں دینا، جب وہ سری لنکا کے دورے سے آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا 198 مسافروں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا گیا، ان 198 مسافروں میں حاضر وقت کا آرمی چیف بھی تھا۔ کہا گیا جہاز کا رخ کہیں اور موڑ دو، ایئرپورٹ تک کو بلاک کر دیا گیا۔ حکم دینے والے کا کیس انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلا، یعنی نواز شریف کا کیس تو اس وقت ATC میں چلا، مگر یہاں ان کے کیس 9 مئی کے جو ہیں ان کے فوجی عدالتوں میں کیوں چلائے گئے، یہ کہنے کا مقصد تھا ان کا۔ انہوں نے کہا ان کا کیس تو دہشت گردی کی عدالت میں چلا، 9 مئی کو ایسا کیا ہوا کہ کیس آرمی عدالتوں میں چلا؟ آرمی ایکٹ کے مطابق تو آرمی عدالتیں آرمڈ فورسز کے لیے ہوتی ہیں۔ خواجہ صاحب خواجہ حارث کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس عدالت کو آپ اس نقطے پر مطمئن نہیں کر رہے اور نہ اس کا آپ کے پاس کوئی جواب ہے۔ بہت اہم اور تاریخی ریمارکس ہیں، اور اللہ کرے کہ فیصلہ بھی اسی طرح کا آئے۔ جو ریمارکس دیکھے ہیں آپ نے یا جو سنے ہیں آپ نے تو وہ نہایت حوصلہ افزا ہیں۔ اب اس میں کہا گیا کہ فوجی عدالتوں کا طریقہ کار کیا ہے، کہ کس طرح سے فوجی عدالتیں کام کرتی ہیں، کس طرح سے سزائیں دیتی ہیں۔ وہ ہے کہ فوجی عدالتوں کی انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے دوران جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ ملٹری کورٹس میں جو آفیسر ٹرائل چلاتا ہے وہ خود فیصلہ نہیں سناتا،
ٹرائل چلانے والا افسر دوسرے بڑے افسر کو کیس بھیجتا ہے، وہ فیصلہ سناتا ہے۔ اب انہوں نے کہا جس آفیسر نے ٹرائل سنا ہی نہیں وہ کیسے فیصلہ دیتا ہوگا؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ مجھے 38 سال اس شعبے میں ہو گئے مگر پھر بھی میں خود کو مکمل نہیں سمجھتا۔ کیا اس آرمی افسر کو اتنا تجربہ اور عبور ہوتا ہے کہ سزائے موت تک سنا دی جاتی ہے؟ اس پر مزید انہوں نے کہا کہ سوال تو 8 لاکھ فوجی جوانوں کے حقوق کا بھی ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل نے بہت بڑے سوالات اٹھا دیے۔ انہوں نے کہا کہ فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف اپیل ایک حد تک سنی جا سکتی ہے۔ اپیل میں صرف بدنیتی اور دائرہ اختیار دیکھا جاتا ہے۔ فیصلے کے خلاف اپیل میں میرٹس زیر بحث نہیں آ سکتے۔ ہماری افواج شاید 7 لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہے۔ سوال تو ان 7-8 لاکھ فوجی جوانوں کے حقوق کا بھی ہے۔ ہم یہاں عام شہری اور فوجی جوان سب کو انصاف دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ فوج میں جن کے خلاف فیصلے آئے ان کو بھی دوسری عدالتوں میں اپیل کا حق ہونا چاہیے۔ اب یہ جناب اب تک کے وہ ہیں، اور اس میں پھر جب یہ سماعت ہوئی تو اس میں جو سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے آئینی بینچ کو بتایا کہ 9 مئی کی مجموعی طور پر 35 مقدمات تھے۔ اب ایک سوال یہاں یہ بھی اٹھا ہے بہت زیادہ کہ آپ نے جو لوگوں کو گرفتار کیا 9 مئی کے چکر میں، اس وقت تو آپ نے ہزاروں کو، تحریک انصاف کہتی ہے کہ 10 سے 15 ہزار ان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور آپ نے ان 10 سے 15 ہزار گرفتار لوگوں میں سے ملٹری کورٹ میں آپ نے صرف 103 لوگوں کے کیسز بھیجے، 103 لوگوں کی کسٹڈی دی گئی۔ تو ایسا کیوں؟ مطلب کس اصول کے تحت، کس بنیاد پر آپ نے ان کو 103 لوگوں کو تحویل میں دیا ملٹری کسٹڈی کے، تو باقیوں کو کیوں نہیں دیا؟ اور باقیوں کو نہیں دیا تو ان 3 کو کیوں دیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا جو اہم سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ فوج کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی سویلین کو سویلین کیس میں یا کسی کیس میں اس کو اریسٹ کریں، گرفتار کریں، اپنی تحویل میں لیں، تو ان فوجی عدالتوں کو کس نے اور کس پروسیس کے تحت ان کو حوالے کیا؟ یہ دونوں چیزیں بھی بہت اہم ہیں۔ تو اب اس میں بہت ساری چیزیں جو ابھی جو ہے نا جسٹس جمال خان مندوخیل نے جیسے کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بدنیتی اور ان کا جو یہ اختیار تھا دائرہ اختیار کے تحت کیا ایسا ہوا ہے، تو اس پر بھی کافی کچھ سامنے آئے گا، اور یہ کافی ڈسکریپنسیز ہیں، کافی نقائص ہیں، کافی خامیاں ہیں کیس میں۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ 9 مئی کی مجموعی طور پر 35 مقدمات تھے۔ انہوں نے کہا ویسے تو 5,000 کے قریب ملزمان تھے، یہاں یہ 5,000 کہہ رہے ہیں، تحریک انصاف نے 10 سے 15,000 لوگوں کو کہا۔ چلے اگر ہم 5,000 بھی مان لیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہ ہم کہتے اچھا جی ٹھیک ہے 5,000 تھے، تو 5,000 میں سے آپ نے 103 لوگوں کو ملٹری کورٹ کیوں بھیجا؟ اس کا کیا کرائیٹیریا تھا، کیا اصول تھا؟ کس منطق کے تحت آپ نے صرف 103 کو وہاں بھیج دیا، باقیوں کو آپ نے عام سویلین کورٹس میں ان کا ٹرائل ہوا؟ اس کی بھی بات چیت ہونی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے، باز پرس ہونی چاہیے، پوچھا جانا چاہیے کہ اس کی کیا لاجک تھی۔ اب انہوں نے مزید کہا کہ لیکن ملٹری کورٹس میں صرف ان کا ٹرائل ہوا جن کی موجودگی ان جگہوں پر ہر لحاظ سے ثابت تھی۔ اب یہ اس کا جواب دے رہے ہیں ان کے بقول کہ یہ صرف وہ لوگ تھے جن کی موجودگی وہاں تھی۔ تو پھر جو تحریک انصاف کے بڑے رہنماؤں کو گرفتار کیا ہوا ہے، جس میں سرفراز چیمہ صاحب ہیں، جس میں یاسمین راشد صاحبہ ہیں، جس میں اور اس طرح سے بہت سارے نام ہیں، تو ان کو پھر کیوں چھوڑا نہیں جا رہا؟ ان کو تو عام سویلین عدالتیں جو ہیں وہ بھی ان کو ضمانتیں نہیں دے رہی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ خواجہ صاحب 9 مئی کی FIRs میں ساری دفعات انسداد دہشت گردی ایکٹ کی لگی ہوئی تھی۔ یہ بھی ایک اہم ترین سوال ہے کہ جب دفعات ATC کی لگی ہوئی ہیں تو آپ نے ان کو فوجی عدالتوں میں یا فوجی قانون کے تحت انہیں کیسے ٹرائل کر لیا؟ یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر ان دفعات پر فوجی ٹرائل کیسے ہوا؟
جو ATC کی دفعات تھیں تو وہ قانونی طور پہ ATC میں ہی ان کے اوپر ٹرائل شروع کیا جانا چاہیے تھا، مگر یہ فوجی عدالتوں میں کیوں لے کر جایا گیا؟ اس سوال کا جواب خواجہ صاحب کے پاس نہیں تھا۔ پھر کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب اگلی خبر جو آپ سے شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ فیصل چودھری صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایک پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف سیریس نہ ہوں کہ وہ واقعی وزیر اعظم ہیں، یہ جو ہیں وہی رہیں۔ تو اس پر کاشف عباسی نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا ہیں؟ تو فیصل چودھری ایڈوکیٹ نے کہا کہ وہ اردلی ہیں، جیسا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف خود کو باس سمجھنے لگ گئے ہیں۔ خان صاحب کی گفتگو کے ایک تو میں اسے بالکل اگری نہیں کرتا کہ عمران خان صاحب بڑی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں جی، عمران خان صاحب نے یہ کر دیا، قیامت ڈھا دی۔ یار عمران خان پرائم منسٹر نو پوچھو نا جی نہیں تو کیا وہ باس سمجھنا شروع ہو گئے خود کو؟ پرائم منسٹر صاحب نے کہو کہ سیریس نہ ہون، وہ ہی رہن جو کچھ ہے نے بات آرڈرلی جس کو آپ انگریز لوگ کہتے ہیں، میں سمجھ نہیں آتا ہے کہ میں تو پہلے پڑھنے تو بات سوچا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، انگریزوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ اینی ویز بات یہ ہے کہ شہباز شریف کو پہلے اپنی پارٹی میں سے تنقید تو رکھوا لیں، وہ ان کو زیادہ آرڈرلی کر رہے ہیں، جو ان کے اپنے منسٹرز ہیں وہ ان کو زیادہ انڈرمائن کرتے ہیں، ہم تو اپوزیشن ہے، ہم تو ایسی بات کریں گے نا۔ انہیں کہیں کہ وہ سیریس نہ ہوں، وہ جو ہیں وہی رہیں۔ تو کاشف عباسی نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ اس پر انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ وہ اردلی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں جو زبیر صاحب ہیں انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے کہا یہ ججز PTI کے خلاف فیصلہ دیں گے، وہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے اور اس بینچ کے متعلق بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے ان ججز کی زیرو کریڈیبلٹی ہے، یہ ججز جانبدار ہیں اور جانبدارانہ فیصلے ہی دیں گے۔ یعنی انہوں نے ان کا جو سابقہ ریکارڈ ہے جب وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ تھے تو ان کی طرف اشارہ کیا، اور انہوں نے کہا دیکھیں ہوتا تو یہی ہے کہ جب آپ کا ایک شخص جانتا ہے، یعنی وہ کہا جاتا ہے کہ جس کی پیدائش کا آپ کو پتہ ہو تو اس کے دانت نہیں گنے جاتے، آپ کو آلریڈی وہ بات پتہ ہے کہ یہ اتنے سال کا ہے۔ تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ جن کا آپ کو کردار یا فیصلے پہلے بتا چکے ہوں کہ وہ کس طرف جاتے ہیں، ان کا ٹلٹ کس طرف ہے، یہ محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ تو اس سے یعنی کہ یہ واضح ہوتا ہے، دکھتا تو یہی ہے کہ وہ فیصلہ PTI کے خلاف دیں گے، مگر جو ریمارکس ہیں وہ کافی حوصلہ افزا ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جس طرح ان کے سابق چیف جسٹس نے بلے کا فیصلہ دیا، یہ ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے تھوڑا سا کھل کے آپ نے کہا کہ ججز جو فیصلہ پتہ نہیں، مالک نے کہا کہ آپ انگلی اٹھا رہے ہیں، میں تو بالکل انگلی اٹھانا چاہتا ہوں ججز کی زیرو کریڈیبلٹی ہے۔ لیٹ می جسٹ مالک لسن ٹو می پلیز، آپ بولتے رہیں، میری بات بھی سن لیں۔ یہ جو پریزنٹ ججز ہیں سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے، کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، زیرو کریڈیبلٹی ہے، اور بائسڈ ججز ہیں اور بائسڈ فیصلہ دیں گے اور PTI کے خلاف فیصلے دیں گے، جیسے ان کے جو پہلے چیف جسٹس تھے انہوں نے جیسے بلے کے نشان پر فیصلہ دیا، دوسرے جی۔ اور ان کا مزید کہنا تھا کہ PTI کو مذاکرات میں نہیں جانا چاہیے تھا، وہ مذاکرات میں جا کر ٹریپ ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت غیر قانونی ہے، اس سے بات ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ لیپ ٹاپ جو مریم نواز نے دیے اس پر رانا مشہود نے کہا کہ ایک تو یہ پٹواری ہیں اور پھر یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، پھر ان میں عقل بھی نہیں ہے اور یہ عقل کو استعمال بھی نہیں کرتے۔ اب یہ بتا ایسے رہے ہیں کہ جو انہوں نے لیپ ٹاپ پنجاب کے کالجز کے اسٹوڈنٹس یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو دیے ہیں، وہاں یہ اس طرح شو کر رہے ہیں، ایسے احسان جتا رہے ہیں، اتنی یہ ان کا احسان ہے ان اسٹوڈنٹس پر جن کو انہوں نے دیا ہے کہ جیسے یہ انہوں نے اپنی جیب سے پیسہ نکال کر ان اسٹوڈنٹس کو دیا ہے۔ تو انہوں نے ان طالب علموں کو گندے انڈے کہہ دیا جنہوں نے لیپ ٹاپ پر عمران خان صاحب کی تصویر لگائی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ لیپ ٹاپ ہم دیتے ہیں
اور ان پہ یہ تصویریں عمران خان کی لگا دیتے ہیں تو یہ چند گندے انڈے ہیں۔ تو اس پر ان کو صحافی نے بھی اچھا خاصا جھاڑا۔ رانا مشہود نے حکومت سے لیپ ٹاپ لے کر ان پر عمران خان کی تصویر لگانے والے طلباء کو گندے انڈے کہہ دیا۔ رانا مشہود کا کہنا تھا کہ ایسے طالب علموں کو شرم آنی چاہیے جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ہم نے 1 لاکھ طلباء کو لیپ ٹاپ دیے ہیں اور ان میں سے 30 طلباء نے یہ حرکت کی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہاں بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا ان کو پتہ ہے کہ صرف 29 نے کی ہے؟ جو باقی ہیں کیا انہوں نے ان کو دکھایا ہے کہ جی ہم نے وہاں پر مریم نواز کی تصویر لگائی ہے؟ یہ سب بکواس کر رہے ہیں، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ مجبور کرتے ہیں کہ کوئی شخص پھر ان کو ان کی زبان میں جواب دے۔ اب 30 وہ اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے واضح کر دیا، جنہوں نے دکھا دیا یا انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے لیپ ٹاپ کے اوپر عمران خان کی تصویر لگی ہے۔ تو یہاں یہ کسی کو اس کی رائے کے مطابق آزادانہ فیصلے کرنے کی اجازت نہیں دے رہے کہ بھائی اگر کسی کی کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، کوئی بھی لیڈر انہیں پسند ہے تو ان کو آپ کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ یہ لیپ ٹاپ آپ نے اپنے پیسوں سے نہیں دیے انہیں، آپ نے اپنی جیب سے نہیں وہ کیا۔ یہ تو جب آپ جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اس میں کیا کچھ ہوا ہے، کتنا آپ نے اس میں لوٹ مار کی ہے، یہ سب سامنے آ جائے گا۔ کیونکہ اتنے اچھے تو آپ ہیں نہیں کہ آپ کہیں پر کرپشن کا آپ کو موقع ملے اور آپ نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف 30 نے ایسا کیا اور وہ اس میں بڑی خوش فہمی میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیپ ٹاپ لے کر اس پر عمران خان کی تصویر نہیں لگانی چاہیے تھی، ایسے اسٹوڈنٹس کو شرم آنی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ باقی جو 1 لاکھ میں سے باقی سب ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اب یہ یہاں پر بھی سارا جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ اگر اتنی ہی ان کے ساتھ، اور انہوں نے مزید آگے کہا کہ یوتھ ہمارے ساتھ ہے، یوتھ اگر نون لیگ کے ساتھ ہوتی تو آپ کو 8 فروری کو اتنا بڑا دھاندلا کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، جو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ نے وہاں پر بہت بڑا فراڈ کیا ہے۔ آپ کے تو لیڈران تک اپنی سیٹیں نہیں جیت سکے، چاہے وہ مریم نواز ہوں، شہباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں، یا جو بھی آپ اٹھا لیں، آپ لاہور سے بھی 1 سیٹ نہیں جیت پائے۔ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یوتھ آپ کے ساتھ ہے؟ اگر یوتھ آپ کے ساتھ ہوتی تو آپ کو اس الیکشن کمشنر کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ تو اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ قاضی فائز عیسیٰ جیسے لوگوں کی ضرورت بھی پیش نہ آتی۔ آپ کم سے کم تھوڑی سی شرم کر لیں، تھوڑی سی حیا کر لیں اور سچ بولنے کی عادت بھی ڈالیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔